ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شاہ زیب رضا کانپور انڈیا سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ 40 حدیثیں یاد کرنے والی فضیلت صحیح ہے یا نہیں، ڈیٹیل میں بتائیں۔ 40 حدیثیں یاد کرنے والی فضیلت نہیں ہے، بلکہ 40 حدیثوں سے مطابق ایک حدیث حضور پاک کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری امت پر یعنی عمل کے اعتبار سے، یعنی اعمال والی حدیثیں لے لیں گے جس سے لوگوں کے عمل میں نکھار ہو، یعنی فقہی سوال جواب آپ آسان بھاشا کے اندر سو سمجھیں کہ اگر کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچائے، یعنی 40 حدیثیں میرے 40 فرمان جس میں احکام ہو یا حکم ہو شریعت کے، وہ 40 حدیثیں یاد کر کے لوگوں تک پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا، یعنی علماء کی مجلس میں اٹھائے گا، یا پھر یہ کہ اس کو جو ہے نا فقیہ اٹھائے گا، یعنی علم فقہ کا جاننے والا، ان کی جماعت میں ان کی بھیڑ میں اٹھائے گا، ان کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے 40 حدیثیں قوم تک پہنچائی تو اس کا انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت عالم دین کے ساتھ اٹھائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کا گواہ رہوں گا۔ تو یہ مخصوص شفاعت بھی اس شخص کو ملے گی جس نے 40 حدیثیں قوم تک پہنچائی ہو۔ اب یہ 40 حدیثیں یاد کرنے سے مراد فقط ان کو یاد کرنا نہیں ہے کہ بندے نے اس کو خود یاد کر لیا، اس کو پہنچانے کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہر طریقے سے وہ بندہ اگر اس کو 40 حدیثیں قوم تک پہنچا دے تو اس کا معاملہ اس حدیث کے تحت جو بھی ثواب اور اجر کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پائے گا۔ مثلا اگر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیمفلیٹ 40 حدیث کے نام سے ہوتے ہیں، بہت ساری کتابیں 40 حدیث رسالے ہوتے ہیں 40 حدیثیں، اس طریقے سے یہ 40 ہی اسی لیے ہیں کیونکہ اس پہ ایک حدیث موجود ہے 40 حدیث کے تعلق سے۔ تو اس میں جو ہے وہ پہنچانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ وہ حدیث پہنچا دے ڈائریکٹ کہ بھئی یہ مسئلے کا حکم یہ ہے، حدیث میں اس مسئلے کا حکم یہ ہے، جو کہ علماء سے اس نے سنا پڑھا ہو اس حساب سے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا لکھوا کر بھی چھاپ دے رسالے کی شکل میں 40، تو بھی اس کا پہنچانے کا مسئلہ پورا ہو جائے گا کہ اس نے قوم تک پہنچا دیا کہ بھئی 40 کوئی احکام کی حدیث کسی علماء سے لکھوا لے کہ آپ جو ہے نا 40 حدیثیں احکام کی لکھ دیں، 20 یا 25 صفحے کے اندر آ جائیں گے۔ اگر ایک پیج پہ ایک حدیث بھی آئے گی تو 40-50 پیج کا چھوٹا رسالہ ہوگا، پھر وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کو 1000-2000 رسالے چھپوا کے جو ہے نا تقسیم کروا دے کسی علماء سے لکھوا کے، تو اس طریقے سے بھی اس میں وہ مدد میں شامل ہو جائے گا کہ اس نے 40 نبی کے فرمان احکام کے متعلق قوم تک پہنچا دیے۔ ایک پیمفلیٹ پر بھی 40 لکھ دے تو بھی صحیح ہے، یا پھر 40 حدیثوں کا ترجمہ بھی اگر وہ پہنچا دے، مثلا یہ کہ عربی عبارت نہیں ہے لیکن حضور کا فرمان کیا ہے وہ ہندی اردو جیسی ہم لوگ بول رہے ہیں وہی لکھا ہوا ہے اور وہ پہنچا دے تو بھی صحیح ہے۔ اسی طرح 40 حدیثوں کا اگر وہ خلاصہ بھی پہنچا دے کہ بھئی ایک حدیث یہ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے، علماء نے یہ بیان کیا، تاکہ قوم اچھی طرح اس احکام کو سمجھ لے، اس پہ عمل کر لے۔ اور پہنچانے کا بھی اصل مقصد یہی ہے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہنچا دو تو مطلب پہنچا دی، اب سامنے والے کے سمجھ نہ آئی تو یہ ایک رسم فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے معافی ضمیر بھی یہی ہے کہ اس کو وہ احکام بندوں کی سمجھ میں آئے، اس سے نفع پہنچے۔ نفع اسی صورت میں پہنچتا ہے جب کسی کے وہ بات یا حدیث یا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر اس کی شرح لکھوا کے عالم دین سے کہ ان حدیثوں کا 40 حدیثوں کا خلاصہ لکھ کے جو قوم کے اندر غلط مسئلے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ 40 حدیثیں لکھ کے اس کا خلاصہ لکھ کے اور پھر میں اس کو چھپواؤں گا اور لوگوں میں تقسیم کروں گا، تو یہ بھی حدیث پاک میں عمل ہو جائے گا۔ تو 40 حدیث پاک کی حدیث جو ہے نا موجود ہے، اس میں ترجمہ چھپوائے اور اس کی شرح چھپوائے، اصلی حدیث چھپوائے، اور یا پھر یہ کہ لوگوں کے اندر خود یاد کر کے 40 اس کو فرامین یاد ہوں، 40 احکام وہ لوگوں میں بتا دے۔ آن لائن کا ذریعہ تو آن لائن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی 40 احکام کی حدیث وہ روز ڈیلی ایک پوسٹ کرے، اس طرح کنٹینیو پوسٹ کرے، تو یہ قوم تک پہنچانے کا معاملہ بہتر ہے کہ ان 40 پہ وہ خود اس کو یاد بھی ہو کہ حضور نے کیا فرمایا، اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح 40 کا جو ہے نا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ جو ہے وہ پا جائے گا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار